الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ جو انسان ہم نے بنایا ہے یہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو یاد کیا جائے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ دکھائی، اما شاکرن، یا تو یہ ہمارا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر کامل ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ناقص ہوتا ہے۔ صبر کی تلخی اگر شکر میں مل جائے تو شکر زبان تک محدود ہوتا ہے، اور صبر کی تلخی جب شکر میں اپنا حصہ نہ ڈالے تو شکر کامل ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے بہت کچھ دیا، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش دماغ کو وہ ملتا جو مطلوب ہے۔ تو اگر دماغ کو وہ مل جاتا جو مطلوب ہے تو شکر کامل ہو جاتا۔ میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، صبر کیا اور جتنی محنت اس کے قریب کی اجرت حاصل کر لی، اور کہتا ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک روواں آپ کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت سے بڑھ کر اجرت ملی۔ مزدور سے طے ہوا تھا کہ 2000 دیں گے، اور کام ختم ہوا اور 2 کی بجائے 2.5 جب مل گئے تو یہ جو کہتا ہے آپ کہتے ہیں دعا مانگنا، وہ کہتا ہے صاحب رواں رواں آپ کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو چونکہ محنت پر اجرت توقع سے زائد ملی تو اب یہ آپ کا شکریہ خالص ہے۔ ایسے ہی جس شکر میں صبر کی تلخی ملی ہوئی ہو، آدمی زبان سے وہ کہتا ہے اور اسی کا مکلف، اور صبر کی تلخی جب مل جاتی ہے اور دل نہیں چاہتا کہ شکر ادا کرے، تو چونکہ زبان سے کچھ نہیں کہا اور حکمت اور مصلحت باری تعالی جان کر اس کے حوالے کر دی، تو اب یہ بھی شکر زبان کا ہے صحیح مگر ناقص ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اما شاکرن، ہم نے آدمی کو بنایا ہے تاکہ وہ شکر ادا کرے، اور آگے دوسری شک بھی فرما دی کہ اما کفورا، یا آدمی ہمارے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتا، انعامات کا شکر ادا نہیں کرتا، نہ ناقص شکر نہ کامل شکر۔
اور انسان کو یہ بتایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا، تو دوسری جگہ یہاں شکر اور کفر ایک مقابلے میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ نفس وما سواہا، ہمیں قسم ہے انسان کے جی کی، انسان کی خواہش کی، انسان کے نفس کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 50% اس میں خیر رکھی ہے اور 50% اس میں شر رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے شر کو مغلوب کیا اور خیر کو غلبہ دیا، بلا شبہ وہ فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے شر کو غالب کر کے خیر کو مغلوب کیا، وہ آدمی تباہ ہو گیا۔ خیر اور شر انسان ارادے سے کرتا ہے، اور ارادے کے استعمال میں اس کا سب سے اچھا دوست اس کا باطن ہے، جی ہے، اندر ہے۔ جو غلط کام پہ، غلط ارادے پہ، ارادے کی تکمیل پہ ہر مقام پر اسے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے نہ کر، یہ دوستی ہے۔ اور سب سے اچھا دوست جی ہے، اندر ہے، نفس ہے، اور کہتا ہے کر دے، یہ نیکی ہے۔ اس لیے نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، اس سے برا دشمن بھی کوئی نہیں جب وہ مر جائے، اور اس سے اچھا بھی کوئی نہیں جب وہ دوست زندہ ہو۔ ہر عیب پہ ملامت، ہر عیب پہ تلقین، شرمندگی، اور ہر خیر کی دعوت اور اس پہ اپریسیشن، یہ نفس لوامہ ہے۔ خدا نے قسم کھائی کہ نفس لوامہ کی، اور کہا لا اقسم بیوم القیامہ، ہمیں اس حساب کے دن کی قسم ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور انسان کے جی کی قسم ہے جو زندہ رہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، اس لیے دماغ کچھ اور چاہتا ہے، اور تضاد کو دیکھو، دل کچھ اور چاہتا ہے۔ دماغ کی منزل معلوم کو حاصل کرنا ہے، دماغ کو سفر سے غرض ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور دل کو کوئی غرض نہیں ہے سفر سے۔ دل کہتا ہے کہ دماغ کو بائی پاس کروں اور جا پہنچوں، دماغ کہتا ہے کہ نہیں، آزادی چاہیے، اور دل کہتا ہے کہ قید چاہیے۔ دماغ ہمیشہ لے جاتا ہے کہ چلو آزادی، اور دل لے جاتا ہے کہ پابندی۔ دونوں متضاد چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، اور خدا نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے۔ یہ ہیرے جیسے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ انسان قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، اور اس شاہکار میں اللہ نے یہ ہیرے رکھے ہیں، دل اور دماغ، مگر یہ ہیرے کسی بھی ناواقف کو اپنی پہچان نہیں کراتے۔ دماغ ہیرا ہے اور دل کوہ نور ہے۔ دماغ آزادی کا دیوانہ، یہ کر لو،
اس کے بعد یہ کر لو، سوچتا رہتا ہے مسلسل، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سونے کی حالت میں بھی سوچتا رہتا ہے، اور دل بالکل پابند، اور دل کہتا ہے کہ پابندی چاہیے، دل کہتا ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت، کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے۔ دل پاؤں چھونے کو جی چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ پاؤں پکڑ لیں اور پھر کچھ نہ دیکھیں ادھر ادھر، اور دماغ 100 راستے دکھاتا ہے، عقل انسانی بھٹکتی ہے، اور عقل انسانی 1000 خطرات کو سامنے لاتی ہے، اور دل کہتا ہے کچھ نہیں، نمرود کی آگ ہے، کودنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، جس کا پابند ہوں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ عشق ہے، عقل ہے، محو تماشائے لب بام ابھی، اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے، عقل کو بھی، دماغ کو اور دل کو اور پابندی کو۔ آزادی کا سفر دماغ شروع کراتا ہے، اس کو بھی مت مانو، اس کو بھی مت مانو، وہی کا بھی انکار کر دو، یہ چیز بھی چھوڑ دو، کون اتنے مصائب کو جھیلے، اور دل کہتا ہے نہیں، یہ جو پابندی عہد ہے، اور دل کہتا ہے جو محبت کی قسم کھائی ہے، اور دل کہتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہے وہاں وفا کو نبھانا ہے۔ دماغ 1000 دلائل لے کے آئے، عشق آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے، محبت کہتی ہے کہ تم کچھ کر لو، جس کے حوالے دل ہو گیا بس وہ میری منزل ہے، اور دماغ مرتے دم تک منزل حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دماغ کی منزل معلومات کا حصول ہے، اور دل کی منزل آنکھوں کا بند کر دینا، پابندی کرنا اور اپنے محبوب میں فنا ہو جانا۔ سب کچھ دے کے بھی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان لٹا کے، مال لٹا کے، عزت لٹا کے، خاندان پہ دھبا لگا کے، جو کچھ تھا سب دے دیا۔ دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی۔ دل پھر بھی نادم رہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ جو وہ چاہتا ہے اس کے اندر ہے۔ دل کا محبوب انسان کے اندر ہی ہوا کرتا ہے، باہر کہیں نہیں جاتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم تو تمہارے اندر ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ درد ہا دادی و درمانی ہنوس، زندگی ساری تلخیوں، شکایتوں، پریشانیوں میں گزری، اور تو پھر بھی میرے اندر ہی ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، میرے محبوب دنیا میں ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، وہ اس قیمت کو ادا کرتا ہے۔ یہ امیر خسرو ہیں، خسرو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، خسرو سب سے تنگ آ جاتا ہوں، کبھی کبھی اپنی جان سے تنگ آ جاتا ہوں، مگر تجھ سے جی نہیں بھرتا۔ خسرو کو جو محبت تھی اپنے شیخ سے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے، 7 لاکھ ٹکے دیے۔ تغلق نے جب اپنی شان میں قصیدے کو سنا
خسرو کے ساتھ ہاتھیوں پہ لدا ہوا خزانہ آ رہا تھا اور رواں دواں تھے اپنے شیخ کی خانقاہ کی طرف، اور چشتیوں کے حالات میں سیر الاولیاء سب سے مستند کتاب ہے، وہاں بھی یہ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ ایک آدمی آیا اور سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے غربت کی شکایت کی تو فرمایا کچھ ہے نہیں اس وقت۔ وہ کھڑا اصرار اور رونا دھونا سے کچھ نہ کچھ دے، تو سید نظام رحمۃ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جوتے ہیں یہ لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، اب کیا کروں؟ وہ جوتے لے کے مایوس چل پڑا۔ خسرو جانتے تھے کہ حضرت جوتے کیسے پہنتے ہیں، تو نظر پڑی راستے میں تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے لے آئے؟ اس سے سارا قصہ بتایا اور کہا یہ بیچو گے؟ اس نے کہا کیا اس کا ملنا ہے؟ 2 ٹکے 1 ٹکا، 7 لاکھ اس کے حوالے کیے اور جوتے لے لیے اور حضرت کے سامنے رکھے اور کہا حضرت یہ 7 لاکھ تھے، آسمان و زمین بھی ساتھ ہوتے، دے دیتا تو کچھ نہیں دیا۔ محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی جو منزل ہے وہ اس کے اندر ہے، اسی لیے کہتا ہے ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، دونوں جہانوں کی ہر چیز اپنی قیمت لگاتی ہے کہ میں اتنے کی ہوں۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، میرے محبوب تو ایک جان مانگتا ہے کہ میں قربان کر دوں اور اس کے بعد تو مجھے قیامت میں ملے گا۔ نرخ بالا کن کے ارزانی حضور، مانگ ڈیمانڈ کو اور زیادہ بڑھا، تیری زیارت پہ ایسی ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی۔ نرخ بالا کن کے ارزانی حنوز، اتنا سستا سودا کہ میں جان دے دوں اور تو مل جائے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سے 2 سوال کرو۔ سوالات کا رخ جب باہر کی طرف ہوتا ہے تو یا تو ضرورت ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے۔ ضرورت ہے مفتی فتویٰ دے، ضرورت ہے یہ کر دو، ضرورت ہے طلاق نکاح بیع وغیرہ، اور کبھی ضرورت سے زیادہ وہ شرارتیں بھی ہوتی ہیں، وہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور سوال کا رخ جب اپنی جانب ہونا تو بڑا باکمال ہے وہ شخص، اپنے سے سوال پوچھے، اپنے سے پوچھے، اور 2 سوال ضرور پوچھے۔ آزادی کے لیے دوسرے وجود کا ہونا ضروری ہے، اور قید ہونے کے لیے بھی دوسرے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی تو ہوگا جس کا یہ مقید اسیر اور قیدی ہے، اور کوئی تو ہوگا جس سے یہ آزادی، جس کی زنجیروں کو کاٹنا، جس سے سرکشی کرنا، اس کا دماغ اسے سکھاتا ہے۔ قید ہو، پابندی ہو، آزادی چاہتا ہے تو بھی دوسرے کا وجود ضروری ہے۔ عشق ہے، مرنا ہے، محبت ہے تو بھی دوسرے کا وجود ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بالکل تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ مجھے کس سے آزادی چاہیے اور کس کی قید میں میرا دل چاہتا ہے کہ آ جاؤ۔ بس ساری زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قید چاہیے اور آزادی چاہیے، والدین سے آزادی چاہیے، ہر اس انسان سے آزادی چاہیے جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو، آزادی چاہیے ہر اس انسان سے جس نے مجھے 2 لفظ پڑھائے ہوں، آزادی چاہیے
باپ دادا کی جو رسومات، جو ان کی اچھی چیزیں، خاندانی لوگ جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آزادی ان سے چاہیے۔ آزادی کس سے چاہیے؟ اور قید کس کی چاہیے؟ شیطان کی قید چاہیے، اپنے نفس کی قید چاہیے، اپنی نگاہ کی قید چاہیے۔ دماغ آنکھ کے پیچھے چلتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی تحقیق میں پڑتا ہے، اور دل آنکھیں میچ لیتا ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ زندگی کا سراغ آنکھیں بند کر کے، کسی کی محبت میں ڈوب کے اور عقل کو بائی پاس کر کے جب زندگی ملتی ہے نا، اس کو سوچے کہ میں کس کا پابند ہونا چاہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دولت کی پابندی چاہیے، خرچ نہ کروں۔ لکشمی چاہیے، جس کی پوجا کرتا رہوں۔ لوگوں کی رائے کا قید ہوں کہ لوگ اگر اچھا کہیں تو میں اچھا ہوں، لوگ برا کہیں تو میں برا ہوں۔ زندگی اس نہج پہ لگانی چاہیے کہ کسی طرح ہیرو بن جاؤں اور ہر کوئی کہے کہ یار کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ سوٹ تو زبردست ہے۔ لوگوں کے جملوں کا قیدی۔ سبحان اللہ، یہ قید دیکھو کیسی۔ اور آزادی کس سے چاہیے؟ آزادی کے لیے شیطان ہوتا، اپنا نفس ہوتا، خواہش ہوتی، کسی کو ذبح کرنا ہوتا تو پھر تو کوئی بات تھی۔ آزادی کس سے چاہیے؟ ہر وہ پابندی جو اللہ نے انسانوں کی روح میں رکھی ہے کہ یہ پابندی ہے، اسے توڑوں اور آزاد ہو جاؤں۔ خدا سے آزادی چاہیے، اور جا کر جڑا کہاں، کس دل کا قید ہوا؟ وہ شیطان کی حرکت۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچو، ہمیشہ از کے پیوستی، از خیر گسستی و بشر پیوستی۔ ہمیشہ اپنے سے سوال کرو۔ یہ وہ نکتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے قید کا اور آزادی کا، پھر دل اس قابل آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے کہ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ قید ٹھیک نہیں ہے اور یہ آزادی ٹھیک نہیں۔ حاضر ہوئی، عمر بہت گزر گئی تھی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہر کی مشہور تھی، تو اس سے کہا شیخ توبہ کرنے آئی ہوں۔ شیخ نے ایک نظر دیکھا بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمایا از خیر گسستی و بشر پیوستی۔ ساری زندگی اس شہر میں، اس ملک میں خیر سے تمہیں آزادی اور نفرت پھیلانے کا موقع ملا، و بشر پیوستی، اور عمر تم نے شر اور گناہ کی قید میں گزار دی۔ ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس سے کہا میں آنچے میں نمائم ہستم، حضرت میں جو کچھ بھی ہوں نا، ساری زندگی کبھی بھی چھپایا نہیں۔ قید کو جب جرأت ملتی ہے، وہ تھوڑی ہے،
اور آزادی سے جو جرأت پیدا ہوتی ہے یا جرأت اور آزادی کو جمع کرتا ہے تو ہمیشہ ادب کے خلاف چلا جاتا ہے، اور جب ادب گم ہو جاتا ہے محروم گشت از فضل رب، اللہ کا فضل اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا منانچی میں نمائم ہستم، حضرت جو کچھ ہونا آپ کے سامنے، جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے، جیسا باطن ہے ویسا ظاہر ہے۔ آپ نے اتنے سفید اجلے کپڑے، چاروں طرف مریدوں کا آپ کا حلقہ، اور آپ کو ایک سے ایک بڑا ولی کہنے والا موجود۔ تو نیز ہر آنچے میں نمائی ہستی، حضرت یہ جتنا آپ ظاہر میں پاک نظر آتے ہیں آپ کا اندر بھی اتنا ہی پاک ہے۔ بایزید رو پڑے، ان کے مرید کہتے ہیں اٹھ کے اندر چلے گئے اور کنڈی لگا لی اور بار بار یہ کہتے تھے تو نیز آنچے میں نمائی ہستی، بایزید تو اتنا ہی اچھا ہے جتنا لوگوں کے درمیان تو اچھا بنا پھرتا ہے۔ اس لیے سوچو کون سی قید چاہیے اور کس سے آزادی چاہیے، دونوں میں دوسرا وجود ضروری ہے۔ وہ دوسرا وجود کس کا ہے؟ اگر یہ کوئی آدمی کرنے لگے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے۔